السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تمہارا گمان ہوگا۔ اس کو ہم سنتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئیے آج ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بات فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تمہارا گمان ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی لشکر پڑی ہوئی ہے ان کو مارنے کے لیے۔ آگے سمندر ہے، اللہ رب العزت نے پانی کو 2 حصوں میں بانٹ کر بیچ سے راستہ نکال دیا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ سے یہ بحفاظت نکل گئے۔ کیوں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں زمزم کا پانی عطا کیا۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار کر کنویں میں ڈالا گیا اور کنویں میں اللہ رب العزت نے حفاظت کیا اور وہاں سے نکال کر بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا گیا، اور ایک گناہ نہ کرنے کی سزا میں انہیں جیل کے اندر ڈالا گیا اور جیل سے نکال کر ڈائریکٹ بادشاہ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پرورش کیا اور محفوظ رکھا اور وہاں سے وہ بالکل صحیح و سالم نکل گئے۔ کیوں؟ ان سب واقعات کے اندر ایک بات کامن ہے، ایک بات مشترک ہے، اور وہ ہے ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ بہت زیادہ تھا۔ مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی یہ لوگ ہمت نہیں ہارے، اور ان کا یقین اور گمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستہ ہموار کرے گا، تو یقینی طور پر اللہ نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ جس بادشاہ سے ہم ٹکرانے جا رہے ہیں، جس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، یقینی طور پر یہ اس دیش کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور یہ چاہے تو ہمیں قتل کروا سکتا ہے، مروا سکتا ہے، لیکن ان سب کا انہوں نے پرواہ نہیں کیا، اور یقینی طور پر انہوں نے ان کو مارنے کی پوری پلاننگ تیار کر لی، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلموں سے ان کو نجات دیا، راستے سمندر کے اندر راستے بنوا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار کر کنویں میں ڈالا گیا، اور کنویں سے نکال کے بادشاہ کے محل میں، اور محل کے اندر جا کر ان کو ایک گناہ پر اکسایا گیا، لیکن یہ اللہ پر اعتبار اور یقین رکھتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ زلیخا چاہے تو مجھے مروا سکتی ہے، مجھے جیل میں ڈلوا سکتی ہے، ہمیں طرح طرح کے الزام لگا کر کے ہم پر ظلم و ستم کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سب کا انہوں نے پرواہ نہیں کیا، اور آخر کار ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتبار یقین نے ان کو جیل سے نکلوایا، اور اللہ نے ان کو ڈائریکٹ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام صحرا میں جا کر چھوڑ آئے، اور جب چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو حاجرہ کہنے لگی کہ آپ مجھے ایسی جگہ میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، کھانے کی تو دور کی بات، پینے کا بھی پانی موجود نہیں ہے، آپ ایسی جگہ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت حاجرہ جواب دیتی ہے کہ اذن لا یضیعنا، جب اللہ کا یہی حکم ہے تو ہم کو اللہ پر اعتبار اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اس اعتبار اور یقین نے، اس اللہ پر بھروسہ نے، اللہ نے ان کے لیے صحرا میں زمزم کا پانی عطا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم ہی گنہگار ہے، ہم ہی ظالم ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پتا تھا کہ ہم مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور مچھلی مجھے ہضم کر سکتی ہے، لیکن اس سے یقین اور بھروسہ اس بات پر تھا کہ وہ اللہ جو ان تمام چیز کا خالق و مالک ہے، اس مچھلی کا بھی مالک ہے، یقینی طور پر اگر وہ چاہے تو مجھے یہاں سے بحفاظت نکلوا سکتا ہے، اور وہ مچھلی ہمیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی، یہ ہضم نہیں کر سکتی۔
اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں بحفاظت باہر نکال دیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، ان تمام واقعات کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتبار اور یقین رکھنا چاہیے، چاہے انسان کتنے بھی مشکل وقت میں کیوں نہ گر جائے، کتنی پریشانیاں اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے، چاروں طرف سے مصیبتیں اور پریشانیوں سے گھر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتبار اور یقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کو ہمیشہ اللہ پر اعتبار رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا، اور یقینی طور پر آپ دیکھیں گے کہ آپ جب حق پر ڈٹے رہیں گے، ان تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ کے لیے ایسا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہموار کر دے گا کہ آپ وہاں سے بحفاظت نکل جائیں گے، اور یہ دنیا کی ساری پریشانیاں چھٹ جائیں گی اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔